چوتھی ٹیم بیٹا اپنا نام بتا دیجیے، مائک کے قریب ہو جائیں، آپ مائک کے اور قریب ہو جائیے، آپ ڈائس کے بالکل قریب ہو جائیے، دونوں ہاتھ ڈائس پہ رکھ لیجیے ایسے. جی آپ فرمائیے. منال. جی اب آپ سے آپ بیٹا اپنا نام بتائیے. فضا. فضا. بیٹا پہلا سوال آپ سے آ رہا ہے، رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات. نبی علیہ السلام کی کس زوجہ کے بستر پر وحی نازل ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی. یعنی آپ فضائل گنتی کرتے جائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مراتب، درجات کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے شاندار ہیں. اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر، دین پر زندگی گزاری ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے. یہ وہ خواتین ہیں. تو ان کے فضائل آپ سنتی جا رہی ہیں کہ کتنے زیادہ فضائل ہیں، جو ہر سوال، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی فضیلت آپ کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے بیٹا. وحی اتر رہی ہے، اتنی مقدس شخصیات کے بستر پر وحی اتر رہی ہے. یہ شانیں تھیں ان کی، اور یہ شان صرف کس لیے تھی کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر، نبی علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنی جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنا کر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری دی اور اپنا سب کچھ وار دیا تھا، وقف کیا تھا. دوسرا سوال، خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ کہاں بنایا؟ جنگ نہروان کے بعد 3 خارجی جمع ہو کر مکہ مکرمہ میں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کا منصوبہ بنایا. درست جواب ہے جی. بیٹا لیتے ہیں، بچے کنفیوز ہوتے ہیں. تالیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کیجیے. یہ 3 خارجی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے تھے، اور یہ صرف حضرت علی کے لیے نہیں جمع ہوئے تھے. یہ اس وقت ایک سازش تھی مسلمانوں کے خلاف. میں نے آپ سے کہا نا، نبی علیہ السلام کے دور سے سازشی عناصر جو ہے وہ سرگرم تھے، کیسے دین کو نقصان پہنچایا جائے، کیسے انہیں توڑا جائے، کیسے ان میں پھوٹ ڈالی جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے صرف یہ نہیں آئے تھے، یہ 3 خارجی جمع ہوئے تھے کہ بیک وقت 3 مقرب صحابہ کو ایک ساتھ شہید کیا جائے گا، جن میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک تیسرے ایک صحابی تھے. یہ تینوں سرداران تھے، اور تینوں حضرت ان کو آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے کہ ایک وقت میں ان تینوں کو شہید کر دیں گے، اور ان کی قومیں، ان کے چاہنے والے جو ان کے جو جہاں جہاں یہ ہیں، وہ لوگ آپس میں جو ہے دست و گریباں اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ ایک سازش تیار کی گئی تھی. اور اس سازش کو الحمدللہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکام بنایا تھا. انہوں نے پھر ان کا کلا کما کیا تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن باقی 2 صحابہ کو شہید کرنے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. ان کی جو پلاننگز تھیں وہ سامنے آ گئی تھیں. بالکل بیٹا آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال، غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. درست جواب ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. تالیاں بجائیں ان کے لیے. بہت اچھے، بہت اچھے. غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. اور وہ علم کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ مائک میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دوپٹے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا، اور کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. کہاں جا رہے ہیں؟ غزوہ بدر پر. یعنی کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ. کتنا مبارک سفر، کتنی مبارک شخصیت کے ہاتھ میں جھنڈا، اور کتنی مبارک شخصیت کا دوپٹہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے سے حضرت علی کی والدہ ہوئی نا جی، امہات المومنین ہے. تو نبی علیہ السلام کی یہ جو ہے وہ جماعت ایک سے ایک برتر بڑھ کر شخصیت ہے ماشاءاللہ سے. بالکل جواب آپ کا درست ہے. چوتھا سوال، غزوہ بدر میں ان کافروں کے مقابلے کے لیے پہلے کافر آ گئے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید آئے تھے، ان سے مقابلے کے لیے کون سے صحابہ آئے تھے؟ اوف، معوذ اور ولید نہیں، عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن رواحہ. 3 صحابی تھے جی، انصار صحابی تھے. تالیاں بجائیں ان کے لیے. بہت اچھے. گھبرا کیوں رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو جوابات معلوم ہے. یہ انصار صحابی تھے. جب غزوہ بدر میں پہلے جنگ کا یہ ماحول ہوا کرتا تھا کہ پہلے ایک بہادر میدان میں آ کر یہ کہتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے، تو وہاں سے عتبہ، شیبہ اور ولید اترے تھے کفار کی طرف سے. وہ اپنے دور کے بڑے بہادر جو تھے، وہ جنگجو تھے. تو یہاں پر بھی دیکھیں قربانی، یہاں پر بھی اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش انصار نے کیا. عتبہ، شیبہ کا ایک بہت بڑا نام تھا جنگوں میں، لیکن انصار یہاں بھی میزبانی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم ان کے مقابلے میں کودیں گے، بعد میں مہاجرین کی باری آئے گی. تو یہ 3 انصاری صحابہ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. معوذ نام نہیں بیٹا، کیا نام ہے؟ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ، عوف رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابی ان کے مقابلے کے لیے میدان میں سب سے پہلے آگے بڑھے تھے. 5واں سوال آپ سے ہے. 5واں سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آخری وحی میں کون سی آیت اتری؟ ترجمہ بتا دیجئے. مائک میں آگے بتائیے. آخری وحی ابھی آپ نے دیکھا کہ 7 سے 9 دن پہلے آئی تھی، پچھلے سوالات کے تسلسل میں سوال ہوا.
تو اس میں کیا جو تھی وہ آیات آئی تھیں اس کا ترجمہ بتا دیجئے. پاس کر سکتے ہیں؟ نہیں اس کو پاس نہیں کر سکتے, ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں. آپ کے پاس تھوڑے سے ہم کچھ سیکنڈز دیں گے, آپ پوچھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے اس کو کہ بھائی کون سی آخری آیات تھیں ان کا ترجمہ بتا دیجئے. نہیں آتا؟ آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ سر میں جس سے پوچھوں گا وہ جواب دیں گے. صرف کون جواب دینا چاہے گا؟ اچھا آپ جواب دیجئے. چلیں آپ اونچی آواز میں. اور اس سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لائے جاؤ گے, اور جب تم اللہ کے حضور لائے جاؤ گے, اور جو شخص اور ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا پورا بدلہ اس کو مل جائے گا, اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی. درست جواب ہے جی, زبردست. دیکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس بات کو رکھ دیا, حالانکہ مطلب اس کی آیت کا ترجمہ مفہوم انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو کہ جب تم میرے پاس آؤ گے اور پھر تم سے جو ہے ساری چیز کا جو ہے نا پوچھا بھی جائے گا, جو پھر تم نے کمایا اور پھر سب کا پورا بدلہ دیا جائے گا. بالکل جوابات درست. 4 جوابات بیٹا آپ کے درست ہیں, 5واں جواب آپ نہیں دے سکے. گھبرانا نہیں ہے, ریپڈ فائر میں آپ برابر آ سکتے ہیں. تیز چلیے گا. ججز ریڈی ہیں؟ آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ مائک کے قریب آ کر اونچی آواز میں, اگر آپ کی آواز نہیں آئے گی تو ہم جواب نہیں لیں گے, ٹھیک ہے جی بیٹا. قرآن مجید کے نزول کے کتنے مراحل ہیں؟ 2. درست. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 2 170. غلط. اب درست. فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے باوجود کتنے افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ 11 مرد 4 عورتیں. درست. ازواج مطہرات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عائشہ. جی یہ 4 جوابات ان سے ہوئے. ان 4 جوابات ان کے تالی بجائیں بیٹا. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں, ذرا تالیاں بجائیں ان کے لیے. 4 سوالات میں نے ان کے سے کیے, ججز اس کا فیصلہ کریں گے. دوسرے سوال میں انہوں نے فمبل کیا, یعنی پہلے غلط دے کر پھر دوبارہ صحیح جواب دے دیا, تو اس کو کنسیڈر کر لیں گے. تو وہ اگر صحیح مانا جائے گا تو پھر ان کے 20 پوائنٹس ہیں, ادروائز ان کے پھر 10 پوائنٹس بنتے ہیں. ججز آپس میں ڈسکس کریں گے کہ جی وہ جواب صحیح آپ لے لیں تو پھر ان کے اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس بنتے ہیں. 3 سوالات ہوئے نا جی, 15 پوائنٹس بنتے ہیں. 15 پوائنٹس اس راؤنڈ میں بنتے ہیں. 3 سوالات میں نے کیے, 3 کے جوابات بچوں نے دیے ہیں. 4 کیے ہیں, 4 سوالات کیے ہیں. 4 سوالات کیے ہیں. ان کے چاروں جوابات میں ان کے درست تھے. ایک میں انہوں نے ریپیٹ کیا, پہلے غلط کہہ کے صحیح کہہ کے. اگر ججز اس کو ایکسیپٹ کریں تو 20 پوائنٹس ہیں اس میں. زبردست مقابلہ, بہت اچھی تیاری. آڈینس مزے کی ہمیں نہیں لگ رہی ہے, کوئی تالیاں بجائیں, پتہ چلے, حوصلہ افزائی کریں. بہترین, زبردست, بہت اچھی تیاری کی بیٹا آپ لوگوں نے, بہت اچھا مقابلہ کیا. بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے گا. ہم ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.